میرے دوستو، انا ارسلناک شاہدا، اگر اس کا معنی حضور گواہ ہے اور گواہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو پھر جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والا، حضور پڑھتے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی متصل روایت موجود ہے۔ اس کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے کن کو بخش؟ زندوں کو، ومیتنا کن کو بخش؟ وفات شدگان کو، وشاہدنا موجودوں کو، وغائبنا ہم سے غائبوں کو بخش۔ حضور پڑھتے تھے، تو اگر حضور حاضر ناظر تھے تو غائبنا کیوں پڑھتے تھے؟ نہیں سمجھے؟ غائب نہ پڑھتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سے کچھ غائب بھی ہے، تو غائب ہے تو حضور حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جب بھی کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی بھی مجھ پر سلام پڑے گا، حدیث پاک کا مفہوم تشریح دیکھ لیجئے، کوئی بھی کبھی بھی کہیں سے بھی مجھ پر سلام پڑھے گا، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، جبکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایک ہی وقت میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کروڑوں کا سنتے بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں کروڑوں کو جواب دینے کی قدرت بھی اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ نہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، اس کا مطلب حضور کو نہیں معلوم، تو ان حدیثوں کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح دعا کرنا، اللہم غفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لوگ غائب ہیں، نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اتنا جانتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے تمام اعمال مجھ پر پیش کیے گئے۔ تو ایڈوانس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہم سب کو دیکھ لیا بلکہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ لیا، جو ہم کر چکے، جو کر رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں۔ تو غائبینہ سے یہ مراد لینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے خبر ہے، یہ جہالت ہے۔ ہاں، ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ جو ہماری نظر میں غائب ہے ہم ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ اسی طرح جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ، رکوع پہلا ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، امت دوسری امتوں پر امت محمدیہ گواہی پیش کرے گی کہ ان کے پاس نبی آیا تھا، نہیں مانی، لہٰذا یہ گواہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت پر۔ تو جب امت محمدیہ باقی امتوں پر گواہی دے گی تو ہم گواہ ہوئے نا، تو ہم سارے گواہ ہیں، ہم سب حاضر ناظر ہیں، پھر تو کیا معنی کریں گے؟ شہداء علی الناس کا ترجمہ کر لینا، کیا معنی کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی گواہ ہوں گے۔ اس کو لے کر یہ کہنا کہ ہم جب گواہ ہوں گے تو ہم بھی حاضر ناظر ہیں، تو قرآن کریم کو صحیح سے اگر پڑھ لیتے، جو درس دیتے ہیں، اس کا مطلب درس دینے والے مدرس یہ واقعی میں بے وقوف لوگ ہیں دیوبندیوں میں، چاہے وہ وہابیت کو فالو کرتے ہو، اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہو، یہ واقعی میں بے وقوف ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پڑھاتے کیا ہے اور سمجھاتے کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا، اور تعلیم دے کیا رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں کے لیے گواہ ہوں گے، کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم نے ان کے اعمال دیکھے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو ان کے اعمال نہیں دیکھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اعمال ہم نے نہیں دیکھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اعمال ہم نے نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے اعمال ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم گواہی کیسے دیں گے؟ ہم گواہی ایسے دیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تعلق سے ہمیں بتایا۔ تو یہ کہنا کہ ہم گواہ ہیں، اس کا مطلب ہم نے اس بات کو مان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہد یعنی حاضر و ناظر ہیں، اور حضور کے کہنے پر ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی حضور کی بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے یہ کہنا کہ ہم بھی تو حاضر و ناظر ہوئے، یہ دراصل اپنی جہالت کا اظہار کرنا ہوا، اور دوسرے طریقے پہ اس بات کو بھی ثابت کرنا ہوا کہ تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے اعمال چھپے نہیں، تبھی تو حضور کے فرمان پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو واقعی میں یہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں